بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گیس بگ نیوز۔ تحریک انصاف کی بڑی ناکامی میں کون سا بڑا جھٹکا لگا؟ تحریک انصاف دو یوٹیوبر سے اتنی ناراض کیوں؟ کیا اسحاق ڈار موجودہ یا سابق آرمی چیف پر تنقید کر رہے ہیں؟ یہ ویڈیو کچھ سیکنڈ کی گردش کر رہی ہے، بلکہ یہ آڈیو ہے، ریکارڈنگ ہے۔ اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے بعد تحریک انصاف کی تقریریں ہل سینسر کو 2-4 دن چلی تھی، اس بارے میں بھی ہم مزید بات کریں گے کہ اس بارے میں کیا ہوا یا کیا کرنا چاہیے۔ عاصم منیر کی مریم نواز زرداری اور بلاول بھٹو سے ملاقات، یہ کیا اپڈیٹ ہے، اس بارے میں بھی ہم جو ہے وہ انالائزز کریں گے۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں آج کی خبر کی طرف کہ تحریک انصاف کی بڑی ناکامی جو انہیں سب سے زیادہ جھٹکا محسوس ہوا وہ کس بات پہ ہوا؟ وہ یہ تھا کہ تحریک انصاف نے جب یہ الیکشن میں جا رہی تھی تو انہوں نے اپنی ایک لسٹ دی تھی، ہر جماعت دیتی ہے جو کہ اقلیتی اور خواتین پہ مشتمل ہوتی ہیں، تو تحریک انصاف نے بھی یہ لسٹیں جو ہے وہ اس وقت دیں۔ تو بعد میں ان سے جب انتخابی نشان بلہ چھینا گیا تو وہ ایک آزاد امیدوار ہو گئے، تو ان کی جو لسٹ تھی، کیونکہ وہ ایک جماعت کی طرف سے نہیں الیکشن میں تھے تو اس لیے وہ لسٹ کسی کام کی نہیں تھی۔ تو انہوں نے جب الیکشن جیتنے کے بعد جو ان کے 92 امیدوار گئے قومی اسمبلی میں، تو انہوں نے اپنا ایک سنی اتحاد جماعت ہے اس میں شمولیت اختیار کر لی، اور شمولیت اختیار کرنے کی دو ریزنز تھیں۔ ایک ریزن یہ تھی کہ جو ان کے ارکان تھے جو جیت کر گئے ہوئے تھے، پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ تھے، وہ کہیں ان کا ضمیر نہ جاگ اٹھے، تو اس لیے کہ وہ اپنی پارٹی نہ چینج کر جائے، تو انہوں کو اکٹھا رکھنا ضروری تھا۔ تو انہوں نے اس لیے ایک تو سنی اتحاد میں اس بات پہ شرکت کی۔ دوسری بات یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ جو ان کی اقلیتی اور خواتین کی نشستیں ہیں وہ انہیں مل پائیں۔ تو یہ بات جب الیکشن کمیشن میں چیلنج ہوئی تو یہ معلوم ہوا کہ جو سنی اتحاد جماعت ہیں اس نے اپنی لسٹ جمع نہیں کروائی الیکشن کمیشن میں کہ ہمیں اقلیتی اور خواتین کی نشستیں دی جائیں۔ تو یہ فیصلہ الیکشن کمیشن میں دوسری جو ان کی مخالف جماعتیں تھیں جس میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، تو انہوں نے چیلنج کر دی۔ جب چیلنج ہوئی تو سماعتیں ہوئی، اس کے بعد متفقہ طور پہ ایک ہفتہ الیکشن کمیشن میں فیصلہ محفوظ رکھنے کے بعد گزشتہ روز سنایا، اور انہوں نے اکثریتی 4-1 سے فیصلہ سنایا کہ سنی اتحاد جس میں تحریک انصاف جو ہے وہ ان کے ارکان شامل ہوئے ہیں، انہیں مخصوص نشستیں نہیں دی جائے گی، کیونکہ انہوں نے اپنی لسٹیں جو تھی وہ جمع نہیں کروائی تھی۔ تو یہ بات ان کے لیے، کیونکہ یہ اقلیتی 20 خواتین قومی اسمبلی میں ان کی سیٹ تھی پاکستان تحریک انصاف کی جو سنی اتحاد میں ہے، تو ان کو بہت بڑا جھٹکا ہے۔ یہ بات پہلے ہی ممکن تھی، دکھائی دے رہی تھی کہ یہ ہوگا، تو اس لیے یہ کوئی بات نیو انوکھا طریقہ شامل نہیں ہوا اس میں۔ تو اس کے بعد جو ان کے اراکین ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم انہیں عدالتوں میں چیلنج کریں گے، دیکھتے ہیں کہ وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں جائیں گے، انہیں وہاں پہ کتنا ریلیف، کتنا انصاف ملتا ہے۔ تو دوسری خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف نے ہی دو یوٹیوبر سے اتنی ناراض کیوں ہے، وہ کون کون سے یوٹیوبرز ہیں اور کس وجہ سے ناراض ہے، اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ دو یوٹیوبرز عادل راجہ اور حیدر مہدی، یہ دو باہر بیٹھے ہوئے یوٹیوبرز ہیں، یو کے میں ہیں یا باہر کسی کنٹریز میں ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، اور ان کا ایک سینئر رہنما شیر افضل مروت ہے، اس بارے میں بھی انہوں نے بہت زیادہ باتیں کی۔ تو شیر افضل مروت نے ان کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے بہت زیادہ ویڈیوز میں کہا کہ ان کو آپ ان فالو کریں، ان سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ پاک فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ تو آپس میں ان کی کشمکش چلتی رہی، تو کل اسد کیسر اور دوسرا شیر افضل مروت ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے بات واضح کی
کہ ہمارے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، یہ جو دو یوٹیوبرز ہیں تو آپ ان سے انسبسکرائب کر لیں، پارٹی پی ٹی آئی کے جو بھی سپورٹرز ہیں، فالوورز ہیں، تو انہوں نے ان سے درخواست کی۔ تو یہ بات انہوں نے کہا کہ جو شیر افضل مروت ہیں وہ ہماری پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، اور انہوں نے ہماری پارٹی میں ایک مشکل حالات میں جو ہے وہ ہماری پارٹی کو سپورٹ کیا، اور جب پی ٹی آئی کا جھنڈا نکالنا بہت زیادہ مشکل تھا تو اس وقت جو ہے انہوں نے ہماری پارٹی کو سپورٹ کیا، جلسے کیے، جلوس کیے، تو اس کے خلاف باتیں کرنے ہمارے لیے ہم انہیں قابل مذمت کرتے ہیں۔ شیر افضل مروت کو اس بات پہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں اتنا سپورٹ کیا۔ تو اگلی خبر یہ ہے کہ جو کیا تحریک جو اسحاق ڈار ہیں وہ ایک اس کی جو ہے وہ آڈیو ریکارڈنگ ہوئی جس پہ انہوں نے سابق آرمی چیف پر تنقید کر رہے ہیں، یہ بات چل رہی ہے۔ دراصل آڈیو میں جب ہم سنیں تو آرمی چیف کے بارے میں وہ کچھ نہیں کہہ رہے، اصل میں بات یہ ہے کہ ان کے بیچ میں ہی ایک جو ہے وہ ان کی جماعت میں ہی ایک رہنما ہے جس کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں، اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو 2018 میں ان کے بہت زیادہ قریب تھا اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے، اس کی جو عروج پہ تھی اس کی قسمت، اور آج جو ہے وہ زوال کا شکار ہے، اور آج وہ پی ایم ایل این یعنی پاکستان مسلم لیگ نون سے وہ علیحدگی اختیار کر چکے ہیں۔ تو اس کے بارے میں سارا کچھ ہو رہا ہے، کسی آرمی چیف کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی جا رہی، یہ دنیا داری ہے، کوئی بھی کچھ بات کہہ سکتا ہے۔ آخری خبر پہ ہم دیکھتے ہیں کہ عاصم منیر کی مریم نواز زرداری اور بلاول بھٹو سے ملاقات، یہ ایک دو ویڈیوز بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فوٹوز بھی موجود ہیں۔ تو اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 2-3 سیکنڈ کی ایک ویڈیو ہے جس میں عاصم منیر جو ہے وہ مریم نواز اس کا اٹھ کر استقبال کرتی ہیں اور اس سے ملاقات ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھ جاتی ہیں۔ اس کے بعد زرداری اور بلاول بھٹو کے ساتھ بھی اس کی تصویریں، بلاول بھٹو کے ساتھ وہ بہت زیادہ ہنس کر بات کر رہے ہیں، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ زرداری صاحب کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ بات کوئی غلط نہیں ہے کہ آپ جو ہے ایک اس عہدے پہ ہیں، تو کیا یہ بات بہت زیادہ پی ٹی آئی کے جو فالوورز ہیں، فینس ہیں، وہ اس بات کو اٹھائے ہوئے ہیں کہ کیوں وہ بات کر رہے ہیں، کیوں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب تک اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نہیں بیٹھیں گے، اس وقت تک اس ملک جو ہے کوئی بھی ملک وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ جب سیاستدان اور فوج ایک ہی پیج پہ ہوں تو ملک ترقی کرتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر یہ اچھی لگی ہے تو اپنا اس چینل پہ رکھیے خیال۔ اللہ حافظ۔